الخم غدیر پہ جو اعلان ہوا، میری قوم اپنے بچوں کو غدیر کا خطبہ ضرور یاد کرنا۔ صرف ایک سطر ہم نے اس پورے خطبے سے اٹھائی اور قوم کو ہمیشہ وہی سنائی۔ 3.5 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا میں، عرب کی اس چمکتی ہوئی دھوپ میں رسول نے علی پڑھا۔ منشور دیا، اسلام کا منشور دیا، آئین دیا اسلام نے۔ رسول نے مکمل خطبے میں ہر چیز اسلام کی بتائی اور بتانے کے بعد پھر جب علی پڑھا پھر کہا الیوم اکملت لکم اب اکمل ہوا، مکمل نہیں، اکمل ہوا۔ اس امام بارگاہ کے ہال میں لوگوں کا رش ہے لیکن ابھی بھی آنے کی جگہ ہے، لیکن جب اتنا بھر جائے کہ کسی کی آنے کی جگہ نہ ہو اسے کہتے ہیں اکمل۔ فرمایا اب اکمل ہو گیا، اب کچھ بھی آنے کی گنجائش نہیں۔ علی ولی اللہ لڑنے کا نام نہیں، جھگڑنے کا نام نہیں، ایک دوسرے کے گلے پڑنے کا نام علی ہے۔ ولایت امیر المومنین کو سمجھیے، احسن انداز سے منوا دیجئے۔ نبی نے بھی ہر بندے سے علی منوایا نہیں، پہنچایا۔ سب سے زیادہ مشکلات میں ہوں لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑ۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ گالی ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو۔ دلائل کے انبار ہیں، احسن طریقے سے آئیے۔ اگر کوئی، میں اب بھی کہہ رہا ہوں مجلس میں، اگر کسی صاحب کو کوئی بھی اعتراض میری گفتگو پہ ہو، وہ مہذب انداز میں مجلس سے اٹھے، وہ مجھ پہ سوال کرے، میں اسے اطمینان سے جواب دوں۔ وہ مطمئن نہ ہو وہ پھر اٹھے، میں پھر اسے جواب دوں۔ وہ پھر مطمئن نہ ہو وہ پھر اٹھے، میں پھر اسے جواب دوں۔ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، اب جہل کے بھکاری۔ اب فرمایا جس کا میں مولا تھا اس کے علی مولا۔ یہ پیغام پہنچ گیا۔ پیغام کس نے پہنچایا؟ پیغام پہنچ گیا۔ اور یہاں پہ ایک زبان زد عام ایک لفظ ہے، وہ لفظ عام ہو گیا، ہر کسی نے اسے پڑھا۔ میں پہلی بار جرت کر رہا ہوں اس کی تصحیح کرنے کی، اور تصحیح صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میری سوچ ہے، دلیل ایسی دوں گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ حق ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب نے، وہ جو پالان کا منبر تھا، رسالت مآب نے ان لوگوں کے پالان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا اندیشہ تھا۔ میں اس بات سے مطمئن نہیں، میں اطمینان بخش، یہ دلیل ہے ہی نہیں، یہ توہین ہے اختیار رسالت کی۔ یہ غیر مہذب انداز ہے۔ آج کوئی بندہ کسی سے اپنی بات کرنے کے لیے اس کی گاڑی کی چابی نکال لے، کوئی بھی بندہ کہے گا بے شک تو نے حق بات کہنی تھی، یہ مہذب طریقہ نہیں تھا۔ پلان اتروا لیے لگے، کیوں اتروا لیے گئے؟ تاکہ یہ بھاگے نہ۔ غلط۔ اس کی دلیل اب اگلی میرے پاس ہے۔ وہ پلان کس لیے بنائے تھے؟ ممبر کے لیے، اور چھین لیے ممبر اور ان کا پلان بنا لیا۔ غصبی مسلح پہ تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ کیا طریقہ ہوا کسی سے چھین کے پلان؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے پلان پہ علی اور نبی کے قدم۔
پالان لیے، پلانوں کا ممبر تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ممبر پالان کرے تھا، پلان تھے، لیکن ہر اس صحابی کا پلان لیا گیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا. کہیں مجلس ہونی ہو اور مجلس کے لیے چیزیں میسر نہ ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ چیز میری طرف سے. ممبر میں اپنے گھر سے لے آتا ہوں، کوئی کہتا چادریں میں بچھا لیتا ہوں. آج تھا ولایت کا اعلان، سلمان حصہ دے رہا تھا، مقداد اپنا پلان پیش کر رہا تھا. پلان سج گئے. نبوت نے امامت کو بلند کیا. دوسری عقیدے کی تصحیح کر لیجئے گا، ایک بازو پکڑ کے بلا تشبیہ بلند نہیں کیا. کتابیں کہتی ہیں کہ رسالت امام نے مولا امیر المومنین کی بغلوں پہ ہاتھ رکھے علی کو اٹھایا. 110 اہل سنت کتابوں کے حوالے اس ممبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہوں. اتنا بلند کیا، کتابیں کہتی ہیں کہ علی کی بغل کی سفیدی ابا کے نیچے سے ظاہر ہو رہی تھی. رسالت امام نے علی کو اٹھایا، نبوت پیچھے اور علی کو اٹھایا. اب اگر آپ ذہنی طور پہ غدیر پہ ہوں تو میں جملہ کہنے لگا ہوں، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو گئی. پھر صرف یہ نہیں کہ اعلان ہو گیا اور چھٹی نہیں، فرمایا ابھی آپ رکیں گے. امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، خیمہ نصب کیا گیا. امیر المومنین اس خیمہ میں جلوہ فگن ہوا. ایک ایک صحابی آتا تھا، امیر المومنین کے ہاتھ میں فزیکلی بیعت ہوئی، آ کے بیعت ہوئی. میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، میں ہسٹری پڑھتا ہوں. میں نے جب ہسٹری سے پوچھا کہ غدیر میں مجمع کتنا تھا، جس نے کم از کم لکھا اس نے کہا 80,000، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا اس نے کہا 1,25,000. 80,000 سے کم کی روایت نہیں ملی، 1,25,000 سے زیادہ کی نہیں ملی. 80,000 بھی کم نہیں، 1,25,000 بھی کم نہیں. انالیسز ہم خود کر لیتے کہ ایک بندے کا مجمع سے نکل کے خیمے میں آنا، بیعت کرنا، واپس جانا، کم از کم دورانیہ 1 منٹ. اب یہ بیعت کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہاتھ لگائے اور چلے گئے، نہیں. بیعت میں باقاعدہ لفظ ہوتے ہیں. معصوم کے سامنے آ کر جو بیعت، اور یہ بھی میری قوم کے بچے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معصوم کے ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی. یہ بیعت کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا. ہاں، اور آج بھی جتنے چوری کام ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ بیعت کا طریقہ، یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا نہیں. معصوم کی بیعت کیسے ہوتی ہے؟ یوں. یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا نہیں. معصوم یوں ہے، اور جب سامنے سے بیعت کرنے والا آتا ہے تو وہ بیعت کو یوں انگوٹھے سے شروع کرتا ہے اور چھوٹی انگلی پہ آ کے ختم کرتا ہے. بیعت ہے، بے سے نکلا ہے. یہ بے نامہ، کچھ بیچنا کچھ خریدنا. 5 چیزیں معصوم کو بیچی جاتی ہیں، 5 معصوم سے لی جاتی ہیں. جان، عزت، مال، اولاد، نفس معصوم کے حوالے. رزق، بخشش، مغفرت، شفاعت، جنت معصوم سے لے لی. اس لین دین کو بیعت کہتے ہیں، اور معصوم کے ہاں ایسے ہوتی ہے. اب بھی ہم بتائیں کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے؟ ہم اپنے گھروں پہ، بسم اللہ سے، ہم اپنے گھروں پہ سرکار عباس کا عالم نصب کر کے اوپر ہے ہاتھ. وہ ہاتھ بتاتا ہے کہ اس گھر والے کی بیعت ہو چکی ہے. اب کوئی یہاں پہ دستک دینے کی ضرورت محسوس نہ کرے، اس گھر کے رہنے والے پہلے ہی بک چکے ہیں.
اور ویسے بھی جس گھر کی چھت پہ آزی کا ہاتھ ایسے ہو اس گھر کے رہنے والوں کا ہاتھ ایسے ہو ہی نہیں. طریقہ کار ہے بیعت کا. معصوم ایسے بیعت لیتے ہی نہیں ایسے. یہی وجہ ہے کہ جب مامون کے دربار میں والی خراسان کی بیعت اس نے کروانا چاہی تو امام کو اس نے کہا کہ میں آپ کی بیعت کروانا چاہتا ہوں. امام منبر پہ آئے تو امام تشریف فرما تھے تو پہلا شخص آیا تو اس نے یہ کیا. مامون نے کہا مولا سے کہ بیعت لینا اس سے. تو امام نے کہا یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ بیعت کرنا چاہ رہا ہے. امام نے کہا تو پھر میں کیسے اسے بیعت لوں؟ اس نے کہا ایسے. امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. اتنا کہنا تھا یا مامون نے وہیں پہ بول کے کہا. اس نے کہا حد ہو گئی ہے اب آل محمد ہماری تنقیص اور کوئی نہ کوئی تحقیر کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. دیکھیں ہم عباسیوں نے آپ کو حکومت دے بھی دی اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ یہ بیعت کا طریقہ نہیں ہے. امام نے فوراً بھرے دربار میں قرآن کی بیعت پڑھی. امام نے کہا کہ قرآن اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ کربلا احتجاج ہے انکار بیعت. اور ہم پوری دنیا میں امام حسین کا جلوس نکال کے کہتے ہیں کہ وہ جو صدیوں پہلے جس نے انکار کیا تھا نا ہم اس انکار میں آج بھی ہیں. ہم اس انکار کے ساتھ ہیں جو 1400 سال پہلے انکار ہوا تھا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ جو انکار ہوا تھا اس انکار کے ساتھ ہے. اور یہ زمانے کی سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں کہ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے جی ہم بھی مانتے ہیں حسین صحیح تھے یزید غلط تھا. کس لیے تو نے کہا کہ حسین صحیح؟ اب یہاں پہ رکیے گا. اب ایک لمحے کے جذباتی نہ ہو جائے گا. ایک بہترین دلیل آپ کے حوالے میں. مجلس مجمع کے بولنے سے بڑی نہیں ہوتی, مجمع کے سمجھنے سے بڑی ہوتی. آپ وصول کریں, بالکل خاموشی ہو مجھے بارے میں, لیکن وصولی شرط. امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی. حسین علیہ السلام نے انکار کیا, میں نہیں کروں گا. آج جو بھی اٹھتا ہے جس نے بھی تاریخ لکھی, ہسٹری لکھی, کسی بھی مسلک کا مولوی ہے, وہ کہتا جی ہم اس بات پہ ہم سارے مسلمان اکٹھے ہیں, امام حسین کا یہ انکار بالکل حق تھا. میرا سوال ہے ذمہ دار علماء کرام سے, میں نے پوری دنیا میں کیا, مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو, امام حسین علیہ السلام کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک تھا. اور یزید کا بیعت مانگنا کہتے ہیں بالکل غلط تھا. کیوں؟ کہتے ہیں یزید کو امام حسین سے نہیں مانگنی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے مان گئے جو بھی جس دور میں بھی معصوم سے بیعت مانگے نتیجہ بھی آ جاتا ہے. یزید نے بیعت مانگی, غلط کیا. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا معیار ہے, آپ نے کیسے کہہ دیا عالم اسلام نے کہ یزید غلط تھا؟ اس کی حکومت کو غلط ثابت کرو میرے سامنے بیٹھ کے. مجھے سپریم کورٹ سے لے کے کسی بھی پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ بٹھاؤ, سامنے اکٹھے کرو یہ مولوی, مجھے آ کے بتائیں کہ تمہارے مذہب کے نزدیک, تمہارے نزدیک یزید کی حکومت کیسے غلط؟ یزید کو لعنتی کہنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے. یزید کو غلط کہہ سکتے, کوئی اور نہیں یزید کو غلط کہہ سکتا. شیعہ ہونا, علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے. کیسے یزید غلط تھا؟ کہتے ہیں یزید نے حکومت جو بنائی وہ غلط تھی, تم خلافت کے اصول کے مطابق اس کی حکومت کو غلط ثابت کرو. میرا اس 2019 میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پڑھا لکھا سوال ہے, میں ہسٹری کا طالب علم ہوں, مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک پہلی خلافت کیسے بنی تھی؟ کہتے ووٹوں سے. تو یزید کے پاس بھی ووٹیں تھیں. اگر آپ نے اجماع امت سے پہلا خلیفہ چن لیا ہے تو یزید کے پاس بھی اصول تھا. دوسری خلافت کیسے بنی تھی؟
کہتے پہلے نے جاتے ہوئے دوسرے کو نامزد کر دیا تھا اور وہ خلیفہ بن گیا تھا. یزید کے پاس یہ رسول بھی تھا, اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے چلا گیا تھا. تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ شورا کمیٹی مل کے فیصلہ کر دے تو اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. تو یہ 6 بندوں کی کمیٹی نے نہیں, 18,000 مسلموں نے یزید کی حکومت کے حق میں فتویٰ دے دیا تھا. اس کا مطلب تمہارا پہلا اصول یزید کے پاس, دوسرا اصول یزید کے پاس, تیسرا اصول یزید کے پاس, اجماع یزید کے پاس تھا, شورا یزید کے پاس بھی, نامزد کرنا یزید کے پاس تھا. آج جو مولوی ہوتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے حسین صحیح یزید غلط, حسین صحیح یزید غلط. حسین صحیح کہنے کے لیے صرف یزید غلط نہیں کہنا پڑتا, بڑے لوگ غلط کہنے پڑتے ہیں. اس لیے کہ حسین نے انکار کیا, تجھے ماننا پڑے گا. حسین صحیح تھا, اجماع غلط تھا. حسین صحیح تھا, نامزد کرنا غلط تھا. حسین صحیح تھا, کمیٹی غلط تھی, تجھے ماننا پڑے گا. غدیر صحیح تھا, سقیفہ غلط تھا. انکار حسین اقرار غدیر ہے. صرف غدیر صحیح ہے. بسم اللہ. امام حسین نے انکار کیا اور آج وہ 72 ناموں کے ساتھ زندہ ہیں جنہوں نے اس انکار میں ساتھ دیا. آؤ میں تمہیں انکار کا ساتھ دینے کا اجر سناؤں. یہ حسین کے انکار کا ساتھ دینے کی وجہ تھی. اب مجھے جملہ یہاں پہ آ گیا ہے, زندگی میں جو یہاں آیا ہو یہاں میں نے کیا ہی نہیں. اب یہ آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کے حوالے کرنے لگا ہوں. یہ حسین کے انکار کا ساتھ دینے کی وجہ تھی کہ حسین نے اپنے ساتھیوں کو اتنا معتبر کر دیا, اتنا معتبر کیا, اتنا معتبر کیا. رضی اللہ بنے تھے, حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. حسین نے حر بھی علیہ السلام, حسین نے سعید بھی علیہ السلام, حسین نے علیہ السلام کر کے بتایا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین. اقرار غدیر. بیعت مانگی گئی حسین سے, انکار کر دیا حسین. 72 حسین کے ساتھ ہو گئے, 72 آج بھی زندہ, لاکھوں کی فہرست کہیں نہیں. اچھا مرنے والوں کے نام ہیں, مارنے والوں کی خبر ہی کوئی نہیں. اور پھر یہ فلسفہ اور نظریہ حسین کی جیت تھی. اگلی سطر ملتان میں دکھ لے کے جاؤں گا. پڑھے لکھے احباب, علماء کو سننے والے احباب, ملتان کی سرزمین عقائد کی سرزمین ہے, اولیاء کی سرزمین ہے, فقراء کی سرزمین ہے. میری منبر پہ دعا ہے اس بادشاہ کے حضور کہ میرا مالک تیرے ظہور تک یہ سرزمین ایسے ہی قائم و دائم رہے, جیسے چھت پہ علم لہراتے ہیں یہ ویسے ہی تیرے ظہور تک لہراتے رہے. ان منظروں سے ایسے ہی علی ولی اللہ کی صدائیں آتی رہے. مجھے منبر حسین کی عزت کی قسم ہے, یہ حسین کے انکار کی وجہ تھی. اتنا ڈر گیا تھا یزید حسین کے انکار کی وجہ سے کہ حسین مدینے بیٹھے تھے, اس نے شام میں بیٹھ کے حسین سے بیعت مانگ لی. اگلا امام سجاد پورا 1 سال اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا, اس نے سجاد سے بیعت نہیں مانگی. کڑیوں میں نا مصعب نہیں فضائل سننا, قید خانے میں اس کا حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ ایک بار بھی کہہ دے کہ سجاد تیرے بابا نے بیعت نہیں کی, تو امام ہے تو کر لے. نہیں, اگر ملتان کا نوجوان مجھ سے پوچھے کہ وجہ کیا تھی, کربلا کے بعد یزید کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا. استاد نے کہا تھا بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا, سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا, نیند اس کی بات کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر